دو دن سے خبر بہت زیادہ گرم ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کی یہ حیث سمجھ نہیں آ رہی، پہلے 26ویں تو ہضم ہونے دیں، ابھی تو اس کے خد و خال پہ بحث چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر لگ رہا ہے کہ فورسڈ آن دا تھروٹ۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارجنسی کے اندر 2-3 سب سے بڑے عوامل ہیں، اور اس میں سے ایک ملٹری کورٹس والی بات ہے۔ جب ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ہر کوئی اس کا لنک جوڑتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل کو May 9 کے کیسز ہوں گے، تو پھر اگر عمران خان کا کیس ادھر جاتا ہے اور پھر اس کے پٹیشنز آتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایشو بن گیا ہے کہ جو اب آئینی بینچ بنیں گے۔ کل ایک شو کے اندر اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی لاجک سنیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو سینئر ترین 2 ججز ہیں، ہمارے پیونی جج جو ہیں وہ اور جسٹس منیب، ان کو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کنٹروورشل ہیں، اور چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کنٹروورشل ہو نہ جائیں۔ پہلے ذرا سن لیں یہ لاجک کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے۔ ڈیسائیڈ جس فورم نے کرنا ہے، اس فورم کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنی ہے۔ تو یہ کیسے مناسب لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہی کہیں کہ جی میں ہی بن جاتا ہوں؟ انہیں اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے نیچے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ ویری انٹرسٹنگ لاجک، کیونکہ اب اگر ان تینوں لوگوں کو آپ ہٹا دیں تو چوتھا نمبر کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان صاحب کا، اور ان کا نام پہلے بھی چل رہا تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا تو یہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اب گورنمنٹ کی لاجک یہ ہے کہ 3 ججز نکال دیں۔ اب گورنمنٹ کی کچھ پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جو 2 ججز تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے پہلے یہ سٹانس لیا تھا کہ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پروسیجر اینڈ ایکٹ والی کے تحت کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، بٹ ان کو چیف جسٹس یحییٰ لے آئے ہیں واپس اس 3 ممبر کمیٹی میں۔ تو اب جس کمیٹی نے بینچز بنانے ہیں وہ ہے جسٹس چیف جسٹس یحییٰ صاحب، جسٹس منصور اینڈ جسٹس منیب، وچ از ناٹ اے گڈ نیوز فار دا گورنمنٹ۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں گورنمنٹ نے اپنی پرائرٹی آپ کو صاف بتا دی ہے، تو نظر آ رہا ہے ہینڈ پک ججز کا کام ہوگا۔ اب دوسری طرف کنفیوژن کی میں نے بات کی تھی، وہ ہے پی ٹی آئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے ذرا امین گنڈا پور صاحب کو سن لیں، انہوں نے کیا دھمکی دی تھی کہ اگر سینئر ترین جج نہ بنا، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب نہ بنے تو کیا ہوگا؟ جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف موسٹ جج ہونا چاہیے۔ کال بھی یہی کل دیں گے وکلا کی طرف سے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس چیز سے ایز لائرز ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ہم یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس، ہم تحریک چلائیں گے۔ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے۔ پورا پاکستان بلاک ہوگا۔ آج ہمارے رپورٹر زین بخاری وہاں پہ تھے، انہوں نے ٹائم نوٹ کیا کہ جب وی وی آئی پیز کی لائن تھی تو 10:14 پہ یہ وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے تھے پریزیڈنسی میں اوتھ ٹیکنگ میں کر۔ He was among the first people to come there۔ پتہ نہیں بلاک کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کانٹرڈکشن۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن 26ویں امینڈمنٹ کو پی ٹی آئی نہیں مان رہی، لیکن آج انہوں نے نام بھی کہہ دیا کہ جی ہم اس کا ممبر بنیں گے۔ پہلے پارلیمنٹری کمیٹی تھی، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ اب جوڈیشل کمیشن کو، جس کو کہتے ہیں کہ غلط ہے، پورا امینڈمنٹ غلط بنائی گئی ہے جوڈیشلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اب اس کے جوڈیشل کمیشن کے ممبرز بھی بن رہے ہیں۔ یہ کنفیوژنز آپ کلیئر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے، ججز کنٹرول کرو، دباؤ، کورٹ کو کنٹرول کرو، سب کچھ کرو، اور پولیٹیکل اپوننٹس کو کرش کرو۔ لیکن یہ دوسرے ان کی کیا کنفیوژن ہے؟ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔